یہ نہیں کہا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس کی مدد بھی نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا والدین میں یہ نہیں چلے گا کہ جی ہم نے ان کو کوئی اذیت نہیں دی، لیکن باقی ہم اپنے زندگی میں، وہ اپنی زندگی میں، یعنی والدین کے ساتھ نہیں۔ اب یہ والدین قرآن کریم کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بلکہ معصوم کی حدیث ہے کہ 3 جگہ اللہ نے شرک کے ذکر کے ساتھ یا اپنی توحید کے ذکر کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ انعام میں کہا شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ معراج کی آیت میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو والدین اتنا اسلام کا مانا ہوا مسئلہ ہے کہ اس پر بات کرنا بیکار۔ جو نہیں بھی مانتے ہیں والدین کی اطاعت کو یا والدین کی نیکی کو، وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کھول کے۔ ٹھیک، اب اگر آپ گوگل کے ٹرانسلیٹر میں جائیں یا کسی عرب سے جا کے پوچھیں یا ڈکشنری میں جا کے دیکھیں والدین کا ترجمہ کیا ہوگا، پیرنٹس ہی ہوگا۔ لیکن کیا اسلام میں جہاں لفظ والدین آتا ہے اس سے مراد پیرنٹس ہی ہوتا؟ آئیے اسبق ابن نباتہ سے اس سوال کا جواب پوچھ لیں۔ اسبق ابن نباتہ، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، بعد میں مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں مجمع میں آنے والوں پر کوئی ٹونٹنگ کر رہا ہوں۔ اسبق ابن نباتہ مولا کے نہ صرف یہ کہ انتہائی کلوز صحابیوں میں سے ہے۔ سلمان فارسی بھی مولا کے صحابی ہیں، لیکن وہ مولا کے صحابیوں کی لسٹ میں نہیں آتے، وہ آتے رسول اللہ کے صحابی۔ ابو ذر غفاری مولا کے بہت ہی قریبی ہیں، لیکن وہ آئیں گے رسول اللہ کے صحابیوں کی لسٹ میں۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے بعد یا بعد میں پیدا ہوئے یا بعد میں وہ اسلام لائے، پیغمبر کی زیارت نہیں کی، ڈائریکٹ مولا کے پاس، ان میں اسبق ابن نباتہ بھی اور بہت اہم صحابی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا سب سے پہلا مقتل لکھا۔ مولا کے صحابی تھے، کربلا تک زندہ رہے تھے، لیکن بہت بوڑھے ہو گئے۔ تو کربلا کے حوالے سے جو پہلا مقتل ہے جو اس وقت موجود نہیں، ضائع کر دیا گیا، وہ اسبق ابن نباتہ۔ اور انہوں نے مولا سے اس سوال کا جواب لے کر ہمیں دیا، جو بہت اہم ایک سوال تھا کہ مولا وہ دجال کب آئے گا؟ ہم اور آپ تو سوال پوچھتے ہیں نا کہ امام کب آئیں گے؟ ان کے سامنے تو خود امام تشریف فرمائے، مولا دجال کب آئے گا؟ تو دجال کے ظہور کی نشانیوں پر جو خطبہ ہمارے پاس ہے، 2 صحابیوں نے مل کے ساسا ابن سوہان، جن کی زیارت ابھی ہمارے سارے زائرین مسجد سہلا کے سامنے وہ مسجد کی زیارت کریں گے، اور اسبق۔ مگر اسبق کے فضائل میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، اسبق کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ جو راوی ہے وہ کتنا کلوز ہے اہل بیت کے، کہ مولا نے 21 رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد جب آقا حسن سے کہا تھا کہ اب میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا سوائے میرے فیملی ممبرز کی، اور پھر بیٹے کو بیٹیوں کو جمع کیا، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب عباس کا ہاتھ آقا حسین کی، وہ جو روایت آپ سنتے ہیں نا، اس سے جسٹ بیفور کہ اب کسی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن جو بہت ہی کلوز 7 یا 6 صحابی تھے، کہا ایک دفعہ ان کو لے کے آ جاؤ، یہ آخری گروپ ہوگا آؤٹ سائڈ فیملی، اور سارے کے سارے ٹاپ کے امام کے صحابی ہیں۔ اگر ان کے نام ہی لینا شروع کر دوں تو میرا موضوع بدل جائے گا، کیونکہ نام لینے سے تو میں مطمئن نہیں ہوتا، پھر 2-4 جملے کہنا ہوتے ہیں، ان میں ایک اسبق ابن نباتہ۔ ہاں ایک نام اور لے لیتا ہوں کیونکہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، حجر ابن عدی بھی۔ اب یہ لوگ جو 6 یا 7 تھے، یہ لاسٹ گروپ ہے جس نے مولا سے ملاقات کی اور مولا کی زیارت کی جسٹ بیفور شہادت۔ لاسٹ ایئر یہ حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی تو لوگوں نے کہا مولانا یہ تو آپ نے بڑی غضب کی حدیث پڑھ دی، اس مجمع سے ہی توقع نہیں ہے۔ لیکن اب وہ سنیے، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، ایسی بہت سی حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ داخل ہوئے تو مولا کی حالت دیکھ کر سب چیخیں مار کے رونے لگے، یا صاحب بالکل شہادت قریب آ چکی ہے، زہر پورے جسم کے اندر پہنچ چکا ہے، زہر کے اثرات، وہ ساری باتیں اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حجر ابن عدی کو دیکھ کر مولا نے کہا اے حجر، اور تم پر کیا گزرے گی جب تمہیں بھی
میری محبت میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے حضور کا نام اس لیے لیا کہ حضور کو مولا نے اس وقت یہ خبر دی کہ 10 سال بعد تم بھی میری محبت کے جرم میں شہید ہو گئے۔ اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے، شاید خود اسبق نے، مولا سے کہا کہ مولا ایک فرمان آپ کا اور سننے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی ایک حدیث۔ کلام امام وہ خالی عمل کے لیے نہیں ہوتا، اس میں ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے۔ کلام امام میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد آیا آپ کو کہ مولا نے کس سے کہا تھا؟ میثم تمار سے۔ کب ارشاد فرمایا تھا؟ جب میثم تمار کو لے کر کوفے کے باہر گئے تھے، ایک کنویں میں منہ ڈال کے مولا میثم سے کہتے ہیں دور چلے جاؤ، اور کنویں سے باتیں کرتے ہیں۔ جس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں علی اور تنہائی، کہ علی اتنے اکیلے ہیں کہ جو علی کے سینے میں علم ہے وہ علم لینے والا یا اس علم کو برداشت کرنے والا بھی معاشرے میں کوئی نہیں۔ میثم تمار، علی نے کیا علم میثم کو دیا ہے ہر ایک کو پتا، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ میثم کے لیول سے بھی اونچی، اور اس میں ایک حبیب ابن مظاہر کا نام بھی آتا۔ خیر اب یہ بات بہت بڑھ رہی ہے، ابھی تو ہم تمہید کے اندر ہی الجھ کے رہ گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میثم یہ عجیب منظر دیکھتے رہے، وہ مولا کنویں کے اندر منہ ڈالے ہوئے بات کر رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ جب علی واپس آئے، میثم نے پوچھا مولا یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کسی سے نہیں، اتنے میرے سینے میں کائنات کے راز ہیں کہ سینہ پھٹنے لگتا، کس سے کہوں؟ چنانچہ میں کنویں کے اندر جا کے یہ باتیں کہتا ہوں، اور سنو، یہ آخری جملہ جو تھا، سنو، دنیا میں جتنی خوشبو نکلتی ہے نا وہ میرے کلام کی وجہ سے ہے جو میں نے زمین کی طرف رخ کر کے کہا۔ کلام امام خود خوشبو۔ درود بھیجے محمد و علیہ۔ آج غالباً ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج غالباً وہ نعرے لگانے والے صاحب نہیں آئے جو کل آئے تھے، تو خیر کسی اور مجلس میں ہوں گے، مجلس میں ہی ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ کلام امام میں خود ایک خوشبو ہے، کلام امام میں خود ایک لطف و مزہ ہے، چاہے وہ آپ کے عمل والی بات نہ بھی ہو۔ تو اب اسبق اور ان کے ساتھی مولا آخری بات، ایک مرتبہ ایک کلام اور آپ سے سننا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ اچھا مولا نے جو حدیث ارشاد فرمائی وہ آپ کو بہت ہی عام سی لگے گی، لیکن جو اس کی تشریح بھی مولا نے وہیں ہاتھ کے ہاتھ کی، وہ ہے اصل موضوع۔ مولا نے کو سنو، جس طرح تم میرے پاس آئے ہو جو میرا آخری وقت ہے، جب میں رسول اللہ کے پاس تھا، جب رسول کا آخری وقت تھا، رسول فاطمہ کی گود میں سر رکھے لیٹے تھے اور مولا سرانے موجود، تو کہا کہ اے علی ہر ایک کی بخشش ہو سکتی ہے، 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولانا وہ کون سی فلسفے حکمت والی حدیث پڑھیں گے، یہ تو وہی آ گئے عذاب قبر پہ۔ یہ میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، اور ابھی سنیے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے آخری وقت میں یہ حدیث سنی، اور تم نے مجھ سے درخواست کی ہے، تو میں تم لوگوں کو اپنے آخری وقت میں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ 3 گناہگار کبھی نہیں بخشے جائیں گے، ان کی مغفرت ممکن ہی نہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے کسی سے کوئی کام کروایا، یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی، اور اس کی مزدوری ادا نہیں کی، اس کی اجرت نہیں دی، وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ کام کروا لیا آپ نے اور اس کا حق روا کے بیٹھ گئے۔ نمبر 2، وہ شخص، بلکہ یہ نمبر 2 یہ تھا، نمبر 1 تھا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور ان کا حق ہو جائے، یہ آپ ہر شب جمعہ سنتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ غلام جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ جائے، عربی میں اسے کہتے ہیں غلام عابق، بھاگا ہوا غلام۔ یہ 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر نے اپنی زندگی کی آخری حدیث، وہ بھی خاص مولا سے ارشاد فرمائی، اور مولا نے اپنی زندگی کی آخری حدیث حجر ابن عدی اور اسبق ابن نباتہ جیسے صحابیوں سے۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو وہ پیغام ہے جو بہت عام سا ہے، زندگی میں کئی بار کا نہیں۔ اس کے بعد چلیں اصحاب امام کو زیادہ زحمت و تکلیف نہیں دینا چاہتے، اس سے پہلے ہی امام ایک دن پہلے کہہ چکے تھے کہ دیکھو سوال کرو جو سوال کرنا ہے، لیکن آج مختصر سوال کرنا، تمہارے امام کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تفصیلی سوال کا جواب دے۔ وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا اور صحیح دعویٰ کرنے والا ایک رات پہلے 20 رمضان کو، تو 21 رمضان کو تو اور کمزوری، تو کہا بس ٹھیک ہے، کلام سننا تھا سن لیا، اور اب چلو زحمت نہ دو۔ مجمع پلٹا، مجمع کیا 7 آدمی روک لیا۔ مولا نے کہا کہاں جا رہے؟ کہ مولا آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے۔ مولا نے کہا لیکن جو میں نے تم سے کہا کیا تم نے سمجھا؟
تو مولا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اتنی واضح حدیث، والدین کو کہ آنکھ ہو جاؤ ان کے نافرمان، کسی سے کام لو اور اجرت ادا نہ کرو، اور غلام رسیاں توڑا کے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، بہت واضح ہے۔ اس نے کہا، امام نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، یہی پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی تم نے حدیث سنی، اب میں سمجھا رہا ہوں، سنو۔ والدین کی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں کتنا حق والدین آتا ہے نا، کتنا آتا، لیکن اس سے مراد اگر وہ ہمارے فزیکل پیرنٹس ہیں تو اس سے زیادہ اہم یہ مولا نے کہا کہ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں، جو ہمارا حق ادا نہیں کرتا وہ ہے اصلی حق والدین۔ ہر ایک کی بخشش ممکن ہے، اس کی ممکن نہیں، ایک بات۔ نمبر 2 کہ ہم اور رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی اجرت کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو کہا بخشش نہیں ہوگی، وہ اس مزدور کے لیے نہیں کہا جو آپ کے گھر پینٹ کر کے گیا اور آپ نے ٹائم پہ اجرت نہ دی، یہ رسول اور امام کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نے ان کا حق ادا نہ کیا، مودت اہل بیت۔ اور یہ جو کہا گیا کہ غلام جو رسیاں توڑا کے بھاگے، اس امت کے ہم مولا ہیں، مولا مانے آقا، مولا مانے سردار، من کن تو مولا فعاذ علی مولا، اور رسول اور علی اس امت کے آقا ہیں، سردار ہیں۔ جو ہمارا حق ادا نہیں کر رہا یہ وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ رہا، اس کی بخشش ممکن نہیں۔ اب اگر آپ حدیث کا پہلا حصہ جو اصل حدیث گوگل کے ٹرانسلیٹر میں ڈالے تو پیرنٹس کا ہی جواب آئے گا، مزدور کا ہی مسئلہ آئے گا جس سے آپ نے کوئی پلمبنگ کا کام کرایا، الیکٹرک کا کام کرایا، پینٹ کا کام کرایا، گاڑی کا کام کرایا۔ اگر آپ گوگل کے ٹرانسلیٹر میں ڈالیں تو غلام سے مطلب وہی آئے گا جو سلیو جو اپنے ماسٹر کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کون سمجھائے گا کہ والدین سے مراد رسول اور علی ہیں، اور اجرت سے مراد مودت رسالت ہے، اور غلام کے بھاگنے سے مراد رسول اور علی کا حق ادا نہ کرنا ہے؟ تو یہ جو اسلام کا پہلو ہے کہ ایک ایک آیت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں رک کر وہ کل والے جملے کو واضح کر دوں، واضح تو نہیں کروں، اس کی مثال دے کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فزیکل پیرنٹ ہیں یا بیولوجیکل پیرنٹ جسے کہتے ہیں وہ جو ہمارے ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ تو ہیں، وہ ہیں اصل تو وہ رسول اور علی ہیں، لیکن ان کا بھی رتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے پاس 3 واقعات تو بہت نمایاں